الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصب الدین صاحب السیف ذو الفقار وقائد الغر المحجلین وراجع الحق ونقطة الدائرة التوحید امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام على سيدة النساء العالمين بنت النبي الرحمة الرؤوف الرحيم الكريم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل والصلاة والسلام على قناديل التوحيد حجج الله إلى الخلق طيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتخم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام صلوات آج تھوڑی سی میری مدد کیجیے مجھے سرائکی میں بتائیے آپ کے علاقے میں ہمارے ادھر راوی میں تو کوئی اگر ہجرت کر جائے جگہ چھوڑ جائے تو اسے کہتے ہیں اچل گیا آپ کی طرف کیا کہتے ہیں ایوہ دیو نا جی بس پھر پہلا جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں تاکہ بات آگے بڑھ جائے آج وقت کی بھی قلت ہے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس دل سے علی نکل جائے نا وہاں سے اللہ اچل جاتا ہے اللہ اللہ سمجھ خدا آپ کو سلامت رکھے بڑی سیدھی سی بات میں نے کی ہے میں نے کوئی اس میں علمی نکات نہیں اٹھائے سادہ سی بات ہے جس دل سے علی نکل جائے وہاں توحید نقل مکانی کر جاتی ہے شرکا وہاں پھر توحید مڑ کے نہیں آتی کیوں نہیں آتی سوال تو یہ ہے نا علی اور توحید کا آخر رابطہ کیا ہے کہ توحید علی کے بغیر نہیں رہتی علی توحید کے بغیر نہیں جیتا آخر اس ربط کے کوئی تو معنی ہوں گے آخر علی ماننا اتنا ضروری کیوں ہے اور آخر انسانوں نے اتنا زور کیوں لگایا کہ علی کو کیوں نہ مانے کمال ہے نا اللہ زور لگاتا رہا مانو مخلوق زور لگاتی رہی نہیں مانیں گے یہ فرق خالق اور مخلوق میں کیسے آیا در حقیقت مسئلہ میرے بھائیو یہ ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ اپنے کمالوں کی وجہ سے ہم تک آ نہیں سکتا ہائے ہائے بھائی دیکھیے ابھی تک آپ سر تال کی اس میں ہیں لیکن نکلیے ذرا آج میں نے کہا نا وقت کم ہے گھنٹہ بھی نہیں ہے اور مجھے بہت ساری اہم چیزیں عرض کرنی تاکہ مجالس کا ہمیں فیض ملے میرا گھنٹہ نہ پورا ہو نہیں ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں فائق شاہ اور ان کے بھائیوں نے جس مقصد کے لیے اس خاندان نے آپ سب نے جس طریقے سے یہ سارا کام کیا ہے ہاں کل کا یاد رکھیے گا کل 3 بجے انشاءاللہ کیونکہ مجھے واپس جا کے لاہور مرکزی تابوت برآمد کروانا ہے مرکزی
اور وہاں پہ کیونکہ چپلس چل رہی ہے کہ جلوس نکلے گا یا نہیں، تو سب نے کہا کہ جی ٹائم کی پابندی کریں تاکہ دیکھیں اب وہاں کیا ہوتا. تو مرکزی جلوس کیونکہ مجھے کل اس سے گزارشات پیش کرنی ہے، تو کل 3 بجے. اور خدا کی قسم آپ کی محبت تھی کہ میں نے انکار یہاں آنے سے نہیں کیا، ورنہ بہت مصروفیت تھی. لیکن خدا آپ کو سلامت رکھے. میں یقین جانیے آپ کے جوتے اٹھانے کے بھی لائق نہیں ہوں. یہ آپ کی محبت اور شفقت ہے کہ مجھ جیسے حقیر کو آپ سن لیتے ہیں. یہ آپ کی مہربانی ہے. تو کل ذرا میک شیور کہ 3 بجے آپ آ جائیں گے تاکہ میں زیادہ وقت جو ہے نا وہ کر سکوں. لالچ صرف وقت کا ہے، یقین جانیں. مجلسوں کا لالچ نہیں ہے. مجلسیں تو الحمدللہ جدھر منہ کروں جدھر رخ کروں وہ نہیں مسئلہ. مسئلہ صرف اس لالچ کا ہے کہ اہل دل کے سامنے دل کے مالک کا ذکر ہو جائے. بس بس سمجھ لینا. میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ اپنے کمالوں کی وجہ سے آیت آج بڑی اہم پڑھی ہے، میں نے بہت ہی اہم پڑھی آیت میں نے، اور حق بنتا ہے کہ قرآن کو سنا جائے. خالق دو جہاں یہ نہیں کہ مجبور ہے، مجبور نہیں ہے، اس قدر کمال رکھتا ہے. آپ جانتے ہیں وہ غیب کیوں ہے؟ سرکار بڑی اہم نکات ہے. ہم کیوں نہیں جاننا چاہتے کہ آخر وہ غیب کیوں ہے؟ اور پھر وہ کہتا ہے میں ظاہر بھی ہوں، میں غیب بھی ہوں، میں ظاہر بھی ہوں. تو اس وقت صرف مد نظر یہ کہ غیب کیوں ہے. یقین جانو مخلوق پر میں سمجھتا ہوں اپنی بساط کے مطابق کہ اللہ کا غائب ہونا مخلوق پر اس کا سب سے بڑا احسان ہے. مخلوق کے وجود کے لیے اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ غائب ہے، کیونکہ اگر وہ ظاہر ہو جاتا کوئی دیکھنے والا رہتا ہی نہیں. کوئی ہوتا ہی سمجھ رہے ہیں نا. آپ سے مجھے بڑی تقویت ملتی ہے، اور میں وہ دل میں جو میرے ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ میری ہمیشہ مدد فرماتے ہیں. وہ تو ہم پتہ چلا کہ کتنا بڑا احسان ہے کہ نظر نہیں آیا، کیونکہ خالق کو مخلوق کیسے دیکھ سکتی؟ سمجھ رہے ہیں کیسے دیکھ سکتے؟ اب ہم ہیں مخلوق. اچھا یہ عربی زبان کا لفظ ہے مخلوق. مخلوق لفظ عربی زبان کا ہے، اور اس کے معنی ہیں تین معنی: نقص زدہ، مجبور، معذور. مخلوق کے معنی بے بس، معذور، نقص زدہ. وہ رب کریم کمالوں والا، مخلوق نقص زدہ. وہ کمالوں کی وجہ سے ہم تک آ نہیں پاتا، اس کی شان نہیں ہے، ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، ہم اپنے نقصوں کی وجہ سے جا نہیں سکتے. تو اب مخلوق اور خالق کا تعلق کیسے قائم ہوگا؟ اسی کے لیے اب ایک نقطے کی ضرورت ہے، جہاں وہ ادھر سے آ جائے ہم ادھر سے چلے جائیں. وہ رب رہے ہم مخلوق رہیں. اللہ اکبر. سمجھنا ایک ایسے نقطے ہے دھاری سمجھ رہے نا حضور. سرکار ہے نا ضرورت، منطق کے حساب سے ضرورت ہے کہ جہاں ہماری ملاقات اپنے رب سے ہو جائے وہ ادھر سے آ جائے، ہم ادھر سے چلے جائیں. یعنی حادث اور قدیم کے ملنے کی جگہ. ہم حادث فنا ہونے والے، وہ قدیم. تو کوئی ایسا نقطہ تو ہوگا نا، ایسا نقطہ جہاں پر حادث اور قدیم اکٹھے ہو سکیں. وہ اللہ رہے ہم بندے رہیں. وہ نقطہ، ایسا نقطہ جو ادھر بھی تعلق رکھتا ہو، ادھر بھی رکھتا ہو، ادھر جنب اللہ کہلائے ادھر مولا کہلائے. اللہ اکبر. سرکار ایسا نقطہ، ایک ایسا نقطہ. بسم اللہ. سرکار
پہنچ گئے نا اس مقام تک کہ ایک ایسا نقطہ اب ضروری ہے جہاں حادث اور قدیم کی ملاقات ہو، جہاں وہ خدا خدا رہے، مخلوق مخلوق رہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پانی گرم کرنا ہو تو کیا آگ کے اوپر پانی پھینک دیں گے؟ نہیں، ایک برتن لیں گے، وہ آگ کے اوپر رکھیں گے، وہ آگ کو برداشت کرے گا، آپ کے مطابق پانی گرم کر دے گا۔ اسی کو وسیلہ کہتے ہیں۔ جو ادھر کی تجلی بھی اٹھا لے، ہمارے گناہ اسے نجس بھی نہ کریں۔ اب پتہ چلا رجس کیوں دور ہے۔ اچھا، اب ایسے نقطے کو اور کیا کہتے ہیں؟ ایسے نقطے کو امام کہتے ہیں، ایسے نقطے کو حجت کہتے ہیں۔ اچھا، یہ حجت، یہ امام ہوتا کیا ہے؟ بالکل بچوں جیسی باتیں، کیونکہ یہ کروں گا تو سمجھ میں آئے گی آگے کہنے کیا جا رہا ہوں۔ بھائی دیکھو حجت کیا ہوتی ہے۔ بھائی دیکھو مثال اس کی، پھر شاید بہت ہی کم تر سی مثال ہوگی جو میں اپنے اوپر ہی دے لیتا ہوں بجائے اس کے کہ کسی کو کچھ کہوں۔ بھائی سنو، میں کروڑوں گناہ بھی کروں نا تو بندہ ہی رہوں گا، میں بندہ ہی رہوں گا سرکار۔ لیکن پچھلی قوموں میں لوگ مسخ ہوتے رہے۔ امیر المومنین سے پوچھا گیا، سخی یہ رسول اللہ سے وعدہ ہے اللہ کا کہ ان کی امت مسخ نہیں ہوگی؟ آپ نے فرمایا اللہ کی سنت تغیر و تبدیلی سے پاک ہے۔ کہا مالک پھر لوگ مسخ تو نہیں ہوئے؟ مسخ تو امت نے بہت کچھ کیا، مسخ نہیں ہوئی۔ علی نے مسکرا کے فرمایا عبداللہ بن مسعود غور سے سنو، آدائنا مسوخ ہذہ الامت، یاد رکھو جس نے مجھ سے بغض رکھا وہی تو مسخ شدہ اس امت کا۔ ہائے داری، سمجھ رہے ہیں کیا؟ وہی تو ہے داری، سمجھ رہے۔ تو اب مثال ذرا سنو، میں کروڑوں گناہ بھی کروں نا، کروڑوں گناہ، میں بندہ ہی رہوں گا، بندہ ہی رہوں گا۔ لیکن حجت کس کا نمائندہ ہے؟ اللہ کا۔ اسے کس نے منتخب کیا ہے؟ اللہ نے۔ اسے اختیار کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ اسے نمائندہ خاص کس نے بنایا ہے؟ اسے خلیفہ کس نے بنایا ہے؟ یعنی جو کچھ اس کا منتخب کیا ہے اللہ نے کیا ہے۔ کس کی طرف سے؟ اپنی طرف سے، اپنی مخلوق کے لیے کہ تم مجھے پا نہیں سکتے، یہ میرا نمائندہ ہے، یہ میرا نائب ہے، یہ میرا خلیفہ ہے۔ اب وہ امام خود تو نہیں نہ بنا، اسے اللہ نے منتخب کیا۔ تو میں بندہ ہو کے گناہ کروں تو میں بندہ ہی رہوں گا، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر امام سے ذرا سی بھی غلطی ہو جائے، امام تو رہے گا، وہ اللہ نہیں رہے گا۔ ہائے ہائے اللہ سمجھ ہائے ہائے حجت کی تعریف کیا ہے سرکار؟ حجت کسے کہتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں حجت کے مقام کو سمجھ رہے ہیں نا؟ تقدس تو رہے گا، لیکن جس کا نمائندہ ہے، جس کی نیابت کر رہا ہے، جس کی صفتوں کو استعمال کر رہا ہے، جس کے اسموں کا وہ مظہر ہے، وہ خدا نہیں رہے گا، کیونکہ امام کی ہوئی غلطی امام کی نہیں ہوگی، اس کو بنانے والے منتخب کرنے والے کی ہوگی۔ تو اب پتہ چلا حجت کتنا مقدس ہوتا ہے، اتنا مقدس ہوتا ہے کہ اس کے کردار پہ توحید قائم رہتی ہے۔ ہائے 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 سمجھ رہے سرکار، سمجھ رہے سرکار، سمجھ رہے۔ اس سے زیادہ یقین کرنے، اس سے زیادہ میں سادہ لفظوں میں اپنے بیٹوں تک یہ بات نہیں پہنچا سکتا تھا۔ سمجھ رہے نا حجت؟ سمجھ رہے نا؟ ایک چھوٹی سی بھی غلطی، ایک چھوٹی سی بھی غلطی اسے خدا نہیں رہنے دے گی۔ کتنی ذمہ داری ہے حجت اور امام کی، اور ہم نقص زدہ، ہمارے گناہ کتنے ان گنت۔ یہ کیسا ہوتا ہے امام
جسے ہمارے گناہ پریشان نہیں کرتے اس کی ہیبت ڈراتی نہیں. ہائے 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 اللہ اکبر. ہائے ہائے یہ کیسا ہے امام سرکار, یہ کیسا ہے امام حیدری, یہ ہائیلی کیسا ہے سرکار, یہ کیسا ہے امام, یہ کیسی پاک ذات ہے جس کے سائے میں آج ہم جی رہے ہیں. یہی امام. اچھا چلو اب ذرا آیت, اتنی تمہید ہو گئی تو اب ذرا آیت تک آ جاؤ, تاکہ 10-15 منٹ تو گزر بھی گئے. تمہید میں سورہ رحمان کی آخری آیت ہے, یعنی قرآن کے حسن و جمال کو اللہ نے اس آخری جملے میں ختم کیا. عروس القرآن کہتے ہیں نا, تو عروس القرآن کی ساری خوبصورتی آخری جملے میں ہے, یعنی سمیٹ دی بات جہاں, نتیجہ دے دیا سورہ رحمان کا. سمجھ گئے, یعنی آخری آیت میں اللہ نے ساری سورہ رحمان کا نتیجہ انسان کے حوالے کر دیا کہ تم ختمی مرتبت کی زبان سے اسے سن لو, کہ یہ جو میں نے پورا سورہ پڑھا ہے جس میں بار بار میں نے کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم میری نعمت کو, مجھے دونوں کا تو نہیں پتا, امت نے ترجمہ کیا ہے, تم دونوں خدا کی کون کون سی نعمتوں کو, اعلیٰ نعمتوں کو تو نہیں کہتے, اعلیٰ نعمتوں کو تو نہیں, اعلیٰ اگر یہ تو جمع کا صیغہ بھی نہیں ہے, اعلیٰ نعمت مبارکہ ہے جو اتنی بڑی نعمت ہو جو سب پہ حاوی ہو, سب کو چھپا لے, اس کو کہتے اعلیٰ, یعنی ہر نعمت پہ حاوی نعمت, اسے کہتے اعلیٰ. اسی لیے ترجمے میں علمی غنڈہ گردی کی گئی کہ کہہ دو کہ نعمتیں, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں, اور نیچے کر دیا جن و انس. اللہ کی مخلوق صرف جن و انس تو نہیں, ہائے 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 ہائے, جن و انس تو نہیں, لیکن پھر بھی صیغہ چلو قوم نے کہا کہ دو کے لیے تو دو کے لیے ہو گیا. فَبِأَيِّ تم دونوں, تم دونوں. اعلیٰ اب زیارت پڑھیے, زیارت ادریس چلیے اٹھا لیجئے, اس میں علی کا تذکرہ وصی رسول کے طور پہ. اچانک حضرت ادریس نبی نے سلام پڑھا, السلام علیکہ یا وصی الآخر اسم الاعلیٰ, اے خاتم النبیین کے وصی تجھ پر سلام ہو جس کا نام ہے اعلیٰ. تو اب ترجمہ سمجھ میں آیا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم دونوں کب تک علی کو جھٹلاؤ گے. اللہ اکبر, سمجھ رہے ہیں نا, اللہ اکبر. اسی سورہ کا آخری نتیجہ پروردگار نے اس مختصر آیت میں دیا, کہا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. او رسول, کتنا برکتوں والا ہے تیرے رب کا اسم, جو جلال والا بھی ہے اکرام والا بھی ہے. ہائے 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 دھری یا, سمجھ میں آ رہی, تبارک کتنا پاک ہے, کتنا مقدس ہے, کتنا برکتوں والا ہے تیرے رب کا اسم. تبارک اسم ربی کا, تیرے رب کا, رسول کو کہا جا رہا ہے تیرے رب کا, مخلوق کا نہیں, کیونکہ مخلوق کو ربوبیت میں شک ہو سکتا ہے, مصطفیٰ کے تصور ربوبیت میں شک کی گنجائش نہیں, اسی لیے کہا جا رہا ہے تیرے رب کا, تیرا رب نہیں, تیرے رب کا اسم, رب نہیں تیرا, تیرے رب کا اسم کتنا برکت والا ہے. ذی الجلال والاکرام, وہ جلال والا بھی ہے وہ اکرام والا بھی ہے.
آؤ اب ڈھونڈتے ہیں اللہ کا اسم، آخر وہ ہے کون سا جو ذل جلال بھی ہے، ذل اکرام بھی ہے، تبارک والا بھی ہے، وہ کون سا اسم ہے؟ تو کیا آپ نے زیارت متعلقہ امیر المومنین نہیں پڑھی؟ کیا اس میں نہیں ہے السلام علی اسم اللہ الرضی، اس علی پر سلام ہو جو اللہ کا پسندیدہ نام ہے؟ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یا علی، اللہ اکبر، سلام ہے اللہ، اللہ اکبر، سلام ہے امیر۔ اور یہ زیارت پہ ہر خاص و عام پڑھتا ہے، وہاں پہ ہر کوئی پڑھتا ہے، یہی تو مصیبت ہے۔ وہاں تو کہہ رہے ہیں اے اللہ کے پسندیدہ اسم، تجھ پر سلام ہو، اور باہر اللہ کے پسندیدہ نام کو عبادتوں سے نکالنے کا کہتے سمجھ نہیں آتی، فکر انسانی ہے، تفکر کیا کیجئے۔ کہا اسم ہے، اچھا اب یہ اللہ کا مقدس اسم ہے، اور اللہ پتہ چل گیا کہ علی ہے اس کا اسم، علی۔ اچھا علی نے اپنے بارے میں ایک جملہ کہا تھا، اگر تم فکر کی منزلوں کو طے کر لو تو میں سمجھوں گا آج کی محنت سوارت ہوگی۔ علی نے کہا تھا میرا ظاہر امامت ہے اور میرے باطن کا تم ادراک نہیں کر سکتے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہے دھاری یا علی سرکار پہنچ رہی نا گفتگو۔ میرا ظاہر امامت ہے، میرے باطن کا تمہیں ادراک نہیں دیا گیا، میرا ظاہر امامت ہے۔ اب ظاہر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر بھئی دیکھیے عجیب ہے نا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے جی آپ کا ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا، میری آنکھیں، میرا چہرہ، میری زبان، میرے کان، میرے ہاتھ، میرا سینہ، میرا وجود، دیکھ رہے ہیں نا، یہ ظاہر ہے۔ علی کہہ رہے ہیں امامت، امامت، پتہ نہیں علی کیسا امام ہے جس کا ظاہری وجود امامت ہے۔ اب اگر تم علی کو وجہ اللہ کہتے ہو تو یہ علی نہیں ہے، علی کا ظاہر ہے۔ اگر تم اسے عین اللہ کہتے ہو تو یہ علی کا ظاہر ہے، علی کی امامت ہے، علی خود نہیں ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کائنات میں جتنے بھی علی کے فضائل ہیں یہ علی کے ہے ہی نہیں۔ جن پہ تم مرے جا رہے ہو، کٹے جا رہے ہو، غلط ہے، صحیح ہے، غلو ہے، تکسیر ہے، جس میں تم لڑے جا رہے ہو نا، یہ سارے فضائل علی کے ہیں ہی نہیں، یہ سارے فضائل علی کے ظاہر کے ہیں۔ اسی لیے محمد نے کہا تھا علی کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر سرکار، یہ ظاہر فضائل، ظاہر فضائل ہیں۔ اچھا باطن کے کچھ فضائل سن لو، بس ایک بہت یقین جانے شدت ہے آج وقت کی، ورنہ میں تو اپنے روٹین سے تھا کہ میرے ذہن میں تو کل والے لوشے تھے کہ میں آرام سے گھنٹہ 2 گھنٹہ لگا رہوں گا، لیکن نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ جتنی سعادت، جتنے لمحے مل جائیں وہ زمینی ہیں ہی نہیں۔ علی کی محفل میں علی کے لیے وقت گزارنا زمینی نہیں ہوتا، وہ توحیدی لمحے ہوتے ہیں، سمجھ رہے؟ وہ توحیدی لمحے ہوتے ہیں، وہی تو لمحے ہوتے ہیں جب ہم اللہ کو اللہ مان رہے ہوتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں ہاں، علی کا مطلب ہی یہی ہے اللہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ جو ظاہر ہیں، اب باطنی فضائل بھی سنو۔ رسول اللہ معراج پہ گئے، جلدی سے رسول اللہ معراج پہ گئے، اچانک ایک اونٹوں کی قطار دیکھی، سرکار نے خادم خاص سے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟
سرکار یہ اونٹوں کی قطار ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا سرکار کوئی پتہ نہیں۔ کہا کیا مطلب تمہیں کوئی پتہ نہیں، تم یہی نہیں رہتے؟ کہا سرکار یہیں رہتا ہوں۔ ایک دفعہ اجازت مانگی تھی جرات کر کے کہ سرکار اتنے پر دے دے، تو اللہ نے میرے پروں کے ساتھ 80,000 اور پر دیے تھے، جبریل کے پروں کے ساتھ 80,000 اور پر دیے تھے۔ میں 500 سال اڑا نورانی، یہ اونٹوں کی قطار ختم نہیں ہوئی سرکار، نہ اس کے ابتدا کا پتہ ہے نہ اس کی انتہا کا پتہ ہے، کچھ علم نہیں۔ اچھا چلو تمہاری معذوری قبول کر لی، یہ بتاؤ کبھی انہیں روکا؟ کہا سرکار جرات کیا جس کی ابتدا انتہا کا نہیں پتہ، میں اس اونٹ کی قطار کو جا کے روک لوں؟ میری مجال نہیں۔ کہا اچھا آج ہم حکم دے رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، سرور کونین فرما رہے ہیں، سرور کونین، کاش ہم کونین کے معنی بھی جانتے ہوتے۔ ہائے ہائے ہائے، کہا سرکار آگے بڑھے، سرکار نے کہا جبریل روک، قطار کو روک، تمہیں باطنی فضائل بھی بتاؤں، روک انہیں۔ سرکار جبریل آگے بڑھے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مہار کی طرف، اونٹ کی مہار کی طرف کانپتا ہوا جبریل، اور خود ہی کہنے لگا پروردگار ترک اولا نہ ہو جائے، تیرے بعد جس کا حکم چلتا ہے نا اس نے کہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، سرکار تیرے بعد جس کا ہے دھاری تیرے بعد جس کا حکم چلتا ہے نا خالق، اس نے کہا جواب ساتھ خود سے کوئی نہیں آیا، تو اس کے دل بدا کہ منظوری ہو گئی ہے، اس نے لجام پکڑ لی، بس کچھ عجیب سی آوازیں آئیں اور اونٹ رک گئے۔ سرکار نے کہا جبریل سے بٹھا، جبریل نے اس درود پڑھا، اونٹ کو بیٹھنے کا حکم سنایا، اونٹوں کی قطاریں بیٹھ گئی۔ اب رسول آگے بڑھے، جبریل اس کے اوپر کیا ہے؟ کا سخی ایک صندوق ہے، لیکن سرکار یہ پتہ نہیں کیا ہے، کیونکہ میں جبریل ساحت قدس کا پلا ہوا جبریل، میری لطافت کو ہوا نہیں پہنچ سکتی، میرے وجود میں میرا وجود اور روح ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتے۔ ہائے ہائے، میں اتنا لطیف ہوں کہ میری روح اور میرا وجود ایک دوسرے کو چھو بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے مجھے ایسے ظاہر کیا ہے، ایسے خلق کیا ہے، ایسے پیدا کیا ہے میرے مولا، لیکن میری آنکھیں اس صندوق کو دیکھ کے بند ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، بند ہو رہی ہیں۔ مالک یہ کام آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا۔ ارشاد فرمایا آگے بڑھے سرکار، اور سرکار نے کہا میرا اسم پڑھ محمد، کہا محمد، تالا کھل گیا، تالا کھل گیا۔ معصوم سے پوچھا گیا مالک بخت نہیں کھلتا، کوئی عربی تھا، بخت نہیں کھلتا، ہم اس وقت اپنے زمانے میں کہتے ہیں کسے جندرا مار دیتا ہے، اور سرکار نے معراج پہ امت کو ایک تحفہ دے دیا، جبریل تالے کے نیچے ہاتھ کر 92 دفعہ میرا اسم پڑھ۔ اس نے تسبیح کی، تالا کھل گیا۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا تقدیر بند ہو گئی ہے، کہا 92 مرتبہ زیر آسمان یا محمد یا محمد یا محمد، کوشش کرو ایک سانس میں مکمل ہو جائے۔ مولا فرماتے ہیں آسمان کے نیچے محمد 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 کی تکرار کرو، 92 دفعہ جب پہنچو گے مقدر کا جندرہ کھل گیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سرکار سرکار سرکار، ہاں بخیل نہیں ہوں، یقین کیجئے بالکل بخیل نہیں، جب ایسی کوئی بات آ جاتی تو ضرور ہدیہ کرتا ہوں۔ مالکوں نے کہا ہاں بس یہ آپ نے کرنا ہے صاحب نے، ٹھیک ہے نا، جب بھی موقع ملے رات کو۔ اور ساتھ صاحب العصر جو ہے وہ 1 سے 2 ہے، یہ اہل عرفہ کا معصومین کے ملنے کے بعد نقطہ نظر ہے کہ ہر رات 1 سے 2 بجے یہ 1 گھنٹہ صاحب العصر براہ راست مخلوق خدا کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسی لیے اسے سات صاحب الزمان کہتے ہیں، بلکہ بہت بڑے بڑے اہل عرفان جیسے قلندر گزرے،
کلندر نے سرکار بودلہ بہار سے کہا تھا کہ اگر تو تصوف کی منزلیں طے کرنا چاہتا ہے تو اپنے وقت کی امام کی جب نظر تجھ پر ہونا پھر فقہ اپنا معرفت مانگنا، پھر اپنا عرفان مانگنا۔ تو اس نے کہا مولا ہمیں کیسے پتہ چلے گا صاحب؟ تو کلندر نے کہا جیسے میں رات کی 1 سے 2 بجے کے درمیان بھیک مانگتا ہوں تو بھی مانگ۔ ہائے 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 سرکار ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو خدا سلامت رکھے، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ ہاں تو یہ خزانے کی باتیں یہ علی کے بغیر نہیں ملتی۔ تو ان ساتوں میں کوشش کرنی، 1 گھنٹہ بہت کم ہوتا ہے بادشاہ سے نیاز مندی کا، اسی میں کرو جو بھی کرنا ہے۔ اچھا ایک دستک بھی ہے، یقین جانے جب میں آپ کے چہروں کی طرف دیکھتا ہوں نا تو میرا ایسے دل کرتا ہے کہ میں سب کچھ بتا دوں۔ خدا تمہیں سلامت رکھے، کیسے نورانی چہرے ہیں۔ دیکھیے یقین کیجئے دستک ہے، جب امام کی بارگاہ میں جاؤ گے تو عرفا کہتے ہیں کہ دستک ہے، دستک کے بغیر تو بے ادبی ہے نا، اجازت نہ ہو، اذن نہ ہو۔ تو کہا یاد رکھنا، میں نے بہت پہلے فائق بھائی کو ایک دن یہ بات ہدیہ کی تھی، اس دن سرسری سی بات ہوئی لیکن میں نے انہیں ویسے عرض کیا تھا، لیکن یہ دستک نہیں بتائی تھی، ویسے بتایا تھا کہ ایسے ہوتا ہے۔ اب آپ کو بھی آج سب کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ رات کو 1 بجے جب شروع ہو سات صاحب العصر شروع ہو، 11 مرتبہ پڑھ کے نا سورہ توحید مولا کو نظر کرنا ہے اور کہنا ہے مالک یہ تیرے لیے ہی ہے، اس کے معنی بھی تو ہی جانتا ہے۔ ہائے 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 یہ تمہاری دستک ہے۔ ساتھی عرفا نے کہا محمد و آل محمد نے واجب کیا ہوا ہے اپنے اوپر، ہمارے دروازے پہ جو آ کے قرآن پڑھے گا ہم اسے کبھی رد نہیں کریں گے کیونکہ لائے جو ہم تھے۔ سمجھ سرکار تو 11 مرتبہ دستک سورہ توحید، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد اگر ذہن میں رہے، مجھے بھی یاد رکھیے گا دعاؤں میں، میں آپ کو رکھوں گا۔ خدا کی قسم اس ساتھ کی آخری دعا جو حکم ہے، اور اسے سرکار علی بن محمد سمری نے بھی کہا ہے کہ میرے بادشاہ نے فرمایا تھا شیخ میرے مومنوں کو بتانا جب ساتھ میری ساتھ میں یعنی ساتھ صاحب العصر میں جب وہ بات چیت کر کے گھنٹہ پورا کر لیں اور میں اپنی تاکیبات و مناکات خدا کے منزل پہ چلا جاؤں یعنی 2 بج جائیں تو آخری دعا ان سے کہنا، ہر مومن کو آخری دعا یہ کہنا کہ آخری دعا مصلی سے یا جہاں بھی وہ کھڑا ہے، صحرا میں، نہر میں، گاڑی میں، اونٹ پہ، سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ، جہاں بھی اس کو وقت مل رہا ہے، مالک نے کہا قدغنیں اٹھا لی گئی ہیں، ہاں کہا میرے سے بات کرنے کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے۔ کا کوئی شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ علی بن محمد سمری کہتے ہیں میں نے بادشاہ سے کہا مولا کوئی شروط نہیں ہے آپ سے ملنے کی، بات کرنے کی؟ فرمایا کوئی شرط نہیں ہے۔ کہا مالک ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں، ہمیں تو وضو کی ضرورت، غسل کی ضرورت۔ بادشاہ نے فرمایا علی بن محمد سمری اپنے امام کے سامنے کیسی گفتگو کر رہے ہو؟ جب وہ شخص زندہ ہی میری وجہ سے ہے تو پھر مجھ سے بات میں شرم کیسی؟ جب بات ہی میری ہے، انشاءاللہ جب صاحب الزمان پہ گفتگو ہوگی تو بہت سارے پہلو اس طرح کے کھولیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو بادشاہ کا وہ وقت آ گیا، تو میں نے دستک بھی بتا دی، وقت بھی بتا دیا، باتیں بھی بتا دی۔ کہا آخری دعا علی بن محمد سمری جب اٹھنے لگے، وہ مومن مجھے ضامن کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تیری حجت کو تیرے آگے وسیلہ اور ضامن بناتا ہوں، جب تک علی کو علی کہنے والا، یا علی کہنے والا، مولا کو ماننے والا کائنات کا آخری فرد بھی جنت میں نہیں جاتا، میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔
ہائے ہائے اللہ اکبر. علی بن محمد سمری کانپنے لگے بادشاہ کی ہیبت سے. کہنے لگے مالک آپ کو ضامن کہہ کے یہ کہنا ہے؟ اتنا بڑا، اتنی بڑی بات اللہ کی بارگاہ میں. کہا کیا تم نے میرے آباء و اجداد معصومین سے نہیں سنا کہ جو کوئی مومن عہد کرتا ہے اللہ سے وہ اس کے وقت کے امام کے ذمہ ہوتا ہے. عہد تم کرو، سب کو پہنچاؤں گا میں. شرکا سمجھ رہے ہیں نا، سمجھ رہے. تو حجت سمجھ میں آئی. رسالت معاب آگے بڑھے، صندوق کھولا، اس میں اندر ایک نور کی کتابیں، بس وہ ظاہر اور باطن کی گفتگو. رسول آگے بڑھے، رسول نے صندوق میں ہاتھ ڈالا، ایک نورانی کتاب. حضرت جبریل اس سے چندھا کے پیچھے ہو گئے، اتنا نور تھا. رسول اللہ نے اطمینان سے کتاب کھولی اور اس میں پڑھنا شروع کیا. اور جبریل کہتے ہیں میں نے نبی کے تمام دندان مبارک اسی دن مسکراہٹ میں پہلی مرتبہ دیکھے. ہائے 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 ہائے. جبریل کہہ رہا ہے کہ میں نے سرکار کی مسکراہٹ میں پہلی دفعہ اپنی نورانی زندگی میں سرکار کے دندان مبارک کی زیارت کی. اتنا کھل کے مسکرائے. میں نے کہا بادشاہ میں تڑپ کے مر ہی نہ جاؤں. یہ کیا ہے جسے ہم سید الملائکہ بھی نہیں جانتے؟ مسکرا کے کہا جبریل میں بہت اپنے رب سے راضی ہوا. میں نے جو ہی کتاب کھولی، یہ کتاب نور ہے، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے. اب اسے تم قدرت کہہ لو، جو مرضی، جہاں دل ٹھہر جائے موج کرو، جو تمہارا دل چاہے. میں نے کہا نا اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی. ہاں تو تمہاری جیسی مرضی اس کا معنی کر لینا. ہاں اللہ کی قدرت نے لکھی، چلو حوصلہ رہے، ٹھیک ہے نا. چلو بھئی اللہ کی قدرت نے یہ خود لکھا ہے. بات پھر اٹھے گی آگے، میں کیا کروں، ادھر سے پکڑوں ادھر سے، بات وہی ہے. چلے بہرحال مولا نے کہا جبریل سن، جب میں نے یہ کتاب نور کھولی تو اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا تھا او میرے محبوب تمہارا معراج پہ آنا مبارک ہو. تیرا معراج پہ آنا مبارک ہو. سرکار فرمانے جبریل سے، جبریل اس پہ لکھا ہے اللہ مجھے معراج پہ آنے کی مبارک دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے او میرے محبوب، او میرے رسول، او جس کی زبان سے میں مخلوق سے خطاب کرتا ہوں. ہائے ہائے ہائے. جو میری وحی کی کڑکتی ہوئی بجلیوں کو لفظوں میں ڈھال دیتا ہے، اور میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ لفظ میرا وحی نہیں. ہائے ہائے ہائے. پتہ نہیں میں نے کیا کہا، آپ نے کیا سنا. اب جو آپ بھائی دیکھیے معصوم سے پوچھا کہ نہیں اب میں رکوں گا، اب کیا کروں میں، ہوں تھوڑی وچے افطاری ہوندی تو ہو پوے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ دیکھیں نا یہ مسئلہ ہے. مولا سے پوچھا کہ مولا یہ قرآن لفظوں میں اترا ہے؟ آپ نے فرمایا پھر تو وہ کتاب ہوتی، وحی نہ ہوتی. کہا نہیں اللہ کی وحی ہے، اشارے ہیں. کہا مولا یہ کس شکل میں آئے ہیں، لفظوں میں؟ کہا نہیں پھر تو وہی الفاظ کی محتاج ہو جاتی. کہا حروف کی محتاج ہو جاتی، الف بے کی محتاج ہو جاتی. کہا نہیں یہ وحی خدا ہے، کلام خدا ہے، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کہا مولا تو پھر رسول اللہ کے قلب مبارک پر یہ کیسے اترا؟ کیا جبریل لے کے اترے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کیسی اے مفضل، کیسی فالتو باتیں کر رہے ہو. اگر قرآن یعنی سورہ کوثر اللہ نے نازل کرنی ہوتی اور جبریل کو پتہ لگ جاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، تو امام نے فرمایا مفضل کیا ہو گیا تمہیں، ہماری صحبت میں بیٹھ کے بھی نہیں سمجھے. اگر قرآن اس طرح سنائی دیتا جبریل کو تو پھر محمد پہ قرآن نہیں اترا، جبریل پہ اتر گیا. ہائے 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 ہائے. سمجھ رہے ہیں سرکار، سمجھ رہے ہیں نا، گزارے پہنچ رہی ہے نا سرکار. ہدیہ ہو رہا ہے میرے بیٹوں، میرے بچوں، ان معاملات سے صرف نظر مت کرو. اگر تمہیں علی کی معرفت چاہیے
تو انہیں اب نکل آؤ وہ روایتی چیزوں سے، ایک نقطہ نظر چاہیے انہیں سمجھنے کے لیے. کہا پھر تو جبریل پہ قرآن اتر گیا، پھر تو جبریل نے آ کے سنایا. اسی لیے پہلی وحی اتری تو وہ اقرا پہ اتری، یہ نہیں کہ سن نبی، نہیں اقرا پڑھ. ہائے 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 اللہ اکبر. سرکار سمجھ رہے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باریکیاں، چھوٹے چھوٹے نکات جو بڑے ہی ضروری ہیں تاکہ اگلے جملے آپ تک پہنچا سکوں. اب رسول کہہ رہے ہیں کہ بھائی جناب محمد کا ایسے نہیں، قرآن تجلیات میں اترا ہے، اور تجلی آپ جانتے ہیں نا، ذرا سی موسیٰ پہ پڑی تھی، ذرا سی. 70 عالم مر گئے، طور سرما، وہ سرما بن گیا اور حضرت بے ہوش ہو گئے. سرکار ابا ذر غفاری نے ایک دن یہی آیتیں پڑھ کے نا امیر المومنین کا دامن تھام لیا. کہا مشکل کشا، عجیب مخمصہ ہے، اے جندب کیا ہوا؟ کہا سخی، نبی کا اگر، غور سے سنیے گا، نبی کا اگر ایک لمحہ خدا سے رابطے سے نکل جائے، ٹوٹ جائے، اللہ اور نبی کا رابطہ ایک لمحے کے لیے بھی ٹوٹ جائے، تو نبی نبوت میں برقرار رہے گا؟ علی نے فرمایا ہرگز نہیں. جو ہی رابطہ کٹے گا نبی نہیں رہے گا. کہا مالک، پھر قرآن کہتا ہے موسیٰ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش یعنی ہوش. تو کہا مولا اتنی دیر بے ہوش رہے، نبوت موسیٰ چلی نہیں گئی؟ مسکرا کے ارشاد فرمایا کیسے تم نے کہا؟ اسی لیے اللہ نے مجھے ہر نبی کے ساتھ بھیجا تھا، وہ بے ہوش ہوئے، تجلی دیکھ کر میں نے نبوت سنبھالے رکھی. ہائے 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 داری سرکار، سمجھنا میرا خیال، سمجھنا سرکار. تو ایسے بھی ہو تو اب تجلی کا پتہ چل گیا ہے. اب دیکھو چھوٹی چھوٹی بات کے لیے کتنی مشقت کرنی پڑ رہی. تو اب وہ تجلی، تو مولا نے کیا کہا؟ قرآن تجلیوں میں اترا ہے. ذرا سی تجلی پہ موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے، اور یہ قلب رسول ہے جس پر ذرا سی تجلی نہیں آ رہی. پورا کلام خدا تجلیوں کی شکل میں. تو مفضل نے کہا مولا پھر جبریل کا کیا کام ہے؟ پھر جبریل کیا کرتے رہے قرآن؟ فرمایا وہ پروٹوکول افسر ہے. ادھر سورہ کوثر اتری، ادھر جبریل نے نور کے پر پھیلائے اور اعلان کرنا شروع کیا، وہ مخلوق خدا راستے سے ہٹ جاؤ، سورہ کوثر جا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ شان رسالت سمجھ میں آ، ختمی مرتبت کا قلب مبارک. سرکار کہا ہٹو بچو، بھاگو، ادھر ادھر ہو جاؤ. سورہ کوثر قلب رسول کی زیارت کو جا رہی ہے. تو تجلی کا پتہ چلا کہ تجلی کیسے ہوتی ہے. تو اب وہ تجلیوں میں اترا ہے قرآن، اور یہ قلب رسول کی طاقت ہے کہ آتی ہوئی تجلیوں کو اس نے حروف میں بدل دیا. ہائے ہائے ہائے، کسی کے ہے کلیجے میں طاقت کہ اللہ کی بات کو جو بولتا ہی نہیں، نہ بولنے والے کے بولوں کو حرفوں میں ڈھال کر اس کی مخلوق تک اس کا پیغام پہنچا دے، اور پھر وہ ادھر سے وہی بھی بھیجے جو کچھ بھی تو کہہ رہا ہے میں ہی کہہ رہا ہوں. اللہ سمجھ رہے؟ ایسی سند کسی کے پاس ہے؟ اب وہی رسول کہہ رہا ہے، وہی فرما رہا ہے کہ جبریل اس میں لکھا ہے او میرے محبوب تجھے معراج پہ آنا مبارک ہو، اور یہ فضائل علی کی کتابیں ہیں جس سے سوائے میرے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. یہ مجھ سے شروع ہوتی ہیں، مجھ پہ ختم ہوتی ہیں. نہ میں اول نہ میں آخر، میں مالک اول میں مالک آخر. ہائے ہائے ہائے، کیا جلال توحیدی ہے، کیا جلال توحیدی ہے. کہا نہ میں اول نہ میں آخر، میں مالک اول
میں مالک آخر، محیط ہے میری قدرت، یہ فضائل کی کتابیں مجھ خدا سے شروع ہوئیں، مجھ خدا پر ختم ہوں گی، نہ میرا اول نہ میرا آخر، یعنی یہ نہ ختم ہونے والی کتابیں ہیں۔ اس میں میں نے تیرے بھائی علی کے فضائل لکھے ہیں جو صرف میں جانتا ہوں، اور یہ فضائل میں نے تیری بیٹی کو مہر میں دے دیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھنا حیدری یا علی سرکار کا میں نے دے دیے ہیں۔ تو اب آؤ اسی آیت کی طرح، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اور علی کے زیارت میں آ گیا کہ اس اسم پر جو اللہ کا پسندیدہ ہے اس پر سلام ہو، اے علی آپ پر سلام ہو، آپ اللہ کا پسندیدہ اسم ہیں۔ تو اب اللہ نے اپنے پسندیدہ علم سے کیا کیا؟ تو ذرا یہ دیکھو، ایک یہ عربی کی کتاب ہے، نجف اشرف کی، خصوصاً حوزہ کاظمین میں اسے ضرور پڑھایا جاتا ہے، درس خارج کی یہ کتاب ہے۔ ہاں، یہ یہاں پاکستان میں اس کا ترجمہ ہے، لیکن وہ اتنا سا ہے، جو دل کو لگی وہ لکھ دی، جو اللہ کو لگی وہ نہیں لکھی۔ یہ کمال ہے۔ تو میرے پاس کیونکہ اس کا اصل نسخہ وہ ادھر بادشاہوں کی کرم نوازی سے بہت ساری نایاب کتابیں، میرا دل چاہ، میں کیونکہ راستے میں پڑھتا ہوں اسے، یہ ساری کتاب مولا کے اسموں پر ہے، اس میں اور کچھ نہیں، وہ حدیثیں۔ اور دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، مجمع اسماء القاب امیر المومنین، یہ بیروت سے چھپی ہوئی ہے، لبنان کی، عبد الرسول زین الدین محدث ہیں، بڑی پرانی کتاب ہے، یہ ان کی کتاب ہے۔ تو اس میں آئیے ذرا پوچھتے ہیں کہ اللہ نے پھر اس اسم کا کیا کیا؟ اللہ نے جو اسم پسند کیا تو اللہ نے اس کا کیا کیا؟ یہ ایک حدیث ہے، پہلے یہ میں بعد میں پڑھوں گا، پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ نے اپنے اسم کا استعمال کیسے کیا۔ یہ حدیث ہے جناب، یہ 27 صفحے پہ، 28 صفحے، 27 اور 28، 26 اور 27، یہ دونوں دیکھیے گا، وہ ظاہر کیمرے والے نے فوکس کر لیا ہوگا۔ یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے نا جناب، اور یہ حدیث بادشاہ کی ہے، صادق آل محمد کی، ٹھیک ہے نا جی، یہ صادق آل محمد کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب صادق آل محمد، اسی بات کو میں امام کی زبان سے آگے بڑھا رہا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ میرا اسم بڑی برکت والا ہے، جو جلال والا ہے، جو اکرام والا ہے۔ مخلوق نے سلام پڑھتے ہوئے بازبان امام علی کو ہدیہ کیا کہ اے اللہ کے وہ اسم جو اللہ کو بہت پسند ہے، تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ اب امام نے کیا فرمایا، سنیے جناب، قالا ان اللہ عز وجل لما خلق العرش کتب علی قوام۔ امام فرماتے ہیں سنو لوگو، اللہ نے جب عرش بنایا، اس کے چاروں کونوں پہ کیا لکھا؟ چاروں کونوں پہ لکھا کتب علی قوام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین۔ اللہ اکبر، چاروں پہ لکھا، چاروں کونوں پہ لکھا۔ ولما خلق اللہ عز وجل، امام نے بات آگے بڑھا دی، ولما خلق اللہ عز وجل الکرسی، اللہ نے جب اپنی کرسی ظاہر کی، ایسی کرسی نہیں، علم الہی، اس میں اس کی تجلیاں اور اس کی قدرتیں، اسے ایسی والی کرسی نہیں۔ لما خلق اللہ عز وجل الکرسی کتب علی القوامی، اس کے چاروں کونوں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین۔ یہ تخلیق کائنات ہو رہی ہے۔ ولما خلق اللہ عز وجل اللہ کتب فیہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین۔ اللہ نے جب لوح بنائی، لوح، تو اس کے اوپر، بھائی دیکھو نا، ہم جب کوئی چیز لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، برکت کے لیے، یہی ہے نا،
کہ برکت کے لیے، کہ قرآن اسی سے شروع ہوا. اللہ نے، مولا کہتے ہیں اللہ نے جب لوح بنائی تو اپنی لوح پر برکت کے لیے لکھا علی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ رہے نا. وَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اسرافیل، اسرافیل کو خلق کیا. ہاں کیا لکھا؟ کتب علی جبہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. اسرافیل کی پیشانی پہ اللہ نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. اسرافیل کی پیشانی پر لکھا. پھر کیا کیا؟ مولا فرماتے ہیں وَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جبرائیل کتب علیہ جناحہ، اس کے پروں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. وَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سماوات، آسمان بنائے، کتب فی اکنافیہ، اس کے کناروں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. وَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ارضین، زمینیں بنائیں، کتب فی اتباقیہ، اس کے ہر طبق پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. وَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الجبال، پہاڑ بنائے، کتب فی رؤوسہا، اس کی چوٹیوں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. وَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الشمس، جب سورج بنایا کتب علیہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین، اس کے دونوں طرف لکھا. وَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قمر، جب چاند ظاہر کیا کتب علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. ہر طرف اس کے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اور یہی امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. وکتب ذالک علی الماء، پانی کے اوپر لکھا، والکرسی، کرسی کے اوپر لکھا، واللوح، لوح کے اوپر لکھا، وجہ اسرافیل، اسرافیل کے چہرے پر لکھا، وجناح جبرائیل، جبریل کے پروں پر لکھا، واکناف السماوات والارض، زمین و آسمان کے کناروں پر لکھا، والرؤوس الجبال، پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھا، والشمس والقمر، سورج اور چاند پر. یہی اس میں علی لکھا. کیا لکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. کائنات کی اور اپنی ہر شے پہ پروردگار نے یہی کلمہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. یہ مخلوق کہاں سے آئی جس نے کہا کہ ہم دو کلمے پڑھیں گے ایک کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ نے اپنی ہر شے پہ لکھا علی امیر المومنین. تم نے کہا نکال دو. کمال ہے، اللہ نے ہر جگہ لکھا، ہر شے پہ لکھا. کہا اس کے بغیر وہ قائم نہیں رہ سکتی تھی. بس اب جلدی سے اسی سے متصل اب تمہیں اچھا یہ کتاب دیکھو اللوامع النورانیہ، یہ بھی فی اسماء علی و اہل بیت قرآنیہ. سید ہاشم بحرانی، نام سنا ہوگا آپ نے کئی مرتبہ، بلند عظیم نام، محدثوں کا محدث. تفسیر برہان انہی کی ہے. ان کی کتاب اللوامع النورانیہ، نوروں کو تلو. بس اس میں سے ایک خطبہ جناب کو بالکل عربی نہیں پڑھوں گا، اردو فٹوفٹ سنا کے جناب نے سبق. یہ میں ہدیتاً پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. اس کا صفحہ 25 ہے اور سورہ بقرہ کی شرح. آیت کیا ہے کہ تم کتاب ایسی جس میں کسی یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس آیت کی شرح ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا، یہ آیت نہیں ہے، یہ علی کا نام ہے. ہاں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، علی میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. ہاں انہوں نے دیکھے نا نام ہی یہی ہے، فی اسماء علی و اہل بیت قرآنیہ، علی کے نام قرآن میں. اور وہ کہتے ہیں یہ آیت سورہ بقرہ کی علی کا نام ہے. ہائے ہائے، کیا کہنا جناب. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ علی کا نام ہے، علی میں کوئی شک نہیں. اس کے ضمن میں وہ حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ شیخ رجب البرسی لکھتے ہیں کہ امیر المومنین. بس بھائی آپ نے پورے تگڑے ہو کے سننا ہے، پھر یہ نہیں کہنا کام مائی ٹھڈا سی. شیخ رجب البرسی
ارشاد فرماتے ہیں میں کتاب اسی لیے دیکھیں میں آپ کو پڑھ دیتا نا، ہو سکتا ہے کسی بیٹے کے دماغ میں جاتا کہ جی پتہ نہیں اسی تو کتاب ویکھی ہی نہیں ہے، تو میں نے کہا کتاب سے پڑھ دو، میری کیڑی شان ہے کوئی گھاٹا پہ پمدا مینوں کسے میرا کام تو نوکری کرنا نا اپنے مالک کی. ہاں میں نے کہا میں چل کتاب تو اپنے بچیاں پڑھ کے سنا دیں تاکہ یہ خوش ہو جائیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، رجب البرسی لکھتے ہیں کہ امیر المومنین شیخ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ایک اپنے جلالی خطبے میں ارشاد فرمایا، بس وہ میں مولا کا خطبہ پڑھ رہا ہوں، آپ توجہ سے سنیے گا. ارشاد فرمایا جب کہ آپ مسند پہ کھڑے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا، میری سعادت ہے کہ میں مالک کے جملے ترجمہ کر رہا ہوں. ارشاد فرمایا میرے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں سوائے محمد مصطفیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا. میں ہی ذوالقرنین ہوں جس کا تذکرہ پچھلے صحیفوں میں کیا جا چکا ہے. میں ہی نبی سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی کا مالک ہوں. ہائے 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 سرکار سنتے جائیے سنتے جائیے. حیدری ہاں یہ دیکھ لو میں نے لکیریں لگائیں اسی سے پڑھ رہا ہوں، پھر یہ نہ کرے پتہ نہیں کتاب کوئی اور پڑھ کوئی اور دیتا. ہاں تو میں ہی نبی سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی کا مالک ہوں، میں ہی نیک اعمال کا مالک ہوں. اب وہ حدیث یاد ہے تمہیں جو مودت فی القربہ میں ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا حب علی سید الاعمال، علی کی محبت اعمال کی سید ہے. اور علی خود فرما رہے ہیں میں ہی نیک اعمال کا مالک ہوں، میں ہی صراط کا مالک ہوں، میں ہی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں، میں ہی پہلا آدم و نوح ہوں، میں ہی جبار کی نشانی ہوں، میں ہی اسرار کی حقیقت ہوں، میں درختوں کو اگانے والا ہوں، میں ہی پھلوں کو پختہ پکانے والا ہوں، میں ہی دریاؤں کو بہانے والا ہوں، میں علم کا خزانہ ہوں، میں حکمت کا پہاڑ ہوں، میں امیر المومنین ہوں، میں ہی یقین کا سرچشمہ ہوں، میں آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کی حجت ہوں، میں ہی بجلی کی کڑک ہوں، میں ہی حق کی آواز ہوں، میں زمانہ ہوں ان کے لیے جو اس کا انکار کرتے ہیں، میں ہی وہ کتاب ہوں جس میں کوئی شک نہیں، میں ہی اللہ کے اسماء حسنہ ہوں جن کے ذریعے اللہ نے پکارنے کا حکم دیا ہے، میں ہی وہ نور ہوں جس سے موسیٰ نے ہدایت حاصل کی، میں ہی صاحب مالک سور ہوں، میں ہی مردوں کو ان کی قبروں سے اٹھانے والا ہوں، میں ہی حشر کے دن کا مالک ہوں، میں ہی نوح کا مالک اور اس کا ساتھی ہوں، میں ہی ایوب کا مالک اور اسے شفا بخشنے والا ہوں، میں ہی جس نے اپنے رب کے حکم سے آسمان قائم کیے، میں ابراہیم کا مالک ہوں، میں ہی موسیٰ سے کلام کرنے والا ہوں، میں ہی ملکوت کو دیکھنے والا ہوں، میں ہمیشہ زندہ رہنے والا امر ہوں جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، میں حق کا ولی ہوں، میں مخلوق کا ولی ہوں، میں ہی تمام مخلوق کو خلق کرنے والا ہوں، میں وہ ہوں جس نے مخلوق کو روز قیامت جھوٹ نہیں بول سکتی جس کے بارے میں اللہ کا قائم مقام ہوں، میں وہ ہوں جس کے ذمہ تمام مخلوقات کا حساب و کتاب ہے، میں اللہ کا راز ہوں اور اس کی مخلوق پر اس کی طرف سے حجت ہوں، میں اللہ کا امر اور اس کی روح ہوں، جیسا کہ اللہ کا قول ہے یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل کہہ دو کہ روح امر ربی میں سے ایک امر ہے، میں نے ہی اونچے پہاڑوں کو مستحکم کیا ہے اور پانی کو شدت کے ساتھ بہایا ہے، میں نے ہی درختوں کو کاشت کیا ہے اور اس سے مختلف پھلوں کو اگانے والا میں ہوں، میں ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہوں، میں ہی مردوں کو آواز دینے والا ہوں، میں ہی بارش کو برسانے والا ہوں، میں شمس و قمر اور ستاروں کو روشن کرنے والا ہوں، میں ہی جانچنے والا ہوں، میں ہی قیامت کی ساتھ میں اس کو قائم کرنے والا ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کی اطاعت کرنا اللہ کی طرف سے واجب ہے، میں ایسا زندہ ہوں جسے کبھی موت نہیں، اور اگر مجھے موت آ جائے تو پھر بھی مجھے موت نہیں آئے گی، میں اللہ کا چھپا ہوا خزانہ ہوں، مجھے علم ہے جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہو رہا ہے، میں مومنین کی صلاۃ ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر سمجھ اللہ اکبر. میں مومنین کی صلاۃ ہوں، ان کا قیام ہوں، میں ہی مومنین کا مولا اور ان کا امام ہوں، میں ہی سیاروں کا مالک ہوں، میں خدا کا ہمیشہ جاری رہنے والا عذاب ہوں نافرمانوں پر، میں ہی پچھلی امتوں کو برباد کرنے والا ہوں، میں صاحب زلزلہ ہوں، میں ہی سورج و چاند گرہن کا مالک ہوں، میں نے ہی فرعون کو اپنی تلوار سے تباہ کیا، میں وہ ہوں جو خدا کے سامنے پروان چڑھا اور خدا نے فرمایا کہ اس کی اطاعت کریں، مگر جب وہ ظاہر ہوا
جب میں ظاہر ہوا تو لوگوں نے میرا انکار کیا، مگر جب وہ آیا جس کو وہ پہچانتے تھے تو اس کا انکار کر گئے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا حوالہ دیا مولا نے، میں نوروں کا نور ہوں، میں متقیوں کا سردار ہوں، میں گزشتہ صحیفہ انبیاء کا مالک ہوں، میں باب اللہ ہوں، اللہ کا دروازہ ہوں، اور جو میرا انکار کرتا ہے تو جان لو یہ دروازہ ایسے شخص پر نہیں کھلتا اور نہ ہی ایسے شخص جنت کی خوشبو کو پا سکتا ہے۔ میں وہ ہوں جس کے بستر کے ارد گرد فرشتوں کا ہجوم رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے داری یا علی، مجھے دنیا کا ہر مذہب جانتا ہے، مجھے علی کو دنیا کا ہر مذہب جانتا ہے، جس کے لیے سورج 2 دفعہ پلٹایا گیا۔ میں نے حضور اکرم صلاۃ پڑھی 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے، میں نے 2 مرتبہ عہد کیا حضور اکرم سے، میں نے بدر و حنین کی جنگوں میں شریک کار رہا۔ میں ہی طور ہوں، میں ہی کتاب مستور ہوں، میں ہی بحر مسجور ہوں، میں ہی بیت معمور ہوں۔ میں وہ ہوں جس کی اطاعت کی طرف اللہ نے مخلوقات کو دعوت دی ہے، مگر انہوں نے یقین نہیں کیا اور کوتاہی سے کام لیا تو اللہ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، اور جس گروہ نے میری اطاعت کو قبول کیا تو اللہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا اور اپنی قربت عطا کی۔ میں وہ ہوں جس کے پاس جنت کی کنجیاں ہیں، اور میں رسول اللہ کے ساتھ زمین و آسمان میں تھا۔ میں اللہ کی اس وقت تسبیح کرتا تھا جب کوئی حرکت کرنے والا نہ تھا اور نہ ہی کوئی سانس لینے والا تھا۔ میں گزشتہ صدیوں کا مالک ہوں۔ ہائے 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 ہائے۔ میں خاموش اور حضور گفتگو کرنے والے ہیں۔ میں ہی موسیٰ کو دریا پار کرانے والا ہوں اور فرعون کو اس کی فوج سمیت سمندر میں غرق کرنے والا ہوں۔ میں جنات کی بربریت اور پرندوں کی زبانوں جانتا ہوں۔ میں ہی جو آنکھ کی جنبش سے پہلے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو پار کر لیتا ہوں۔ میں ہی وہ تھا جس نے مادر عیسیٰ کی گود میں عیسیٰ کی زبان سے کلام کیا جب وہ کچھ گھنٹوں کے تھے۔ عیسیٰ کی دعاؤں میں ہی تھا، اور وہ میں ہی ہوں جو اللہ کی منشا کے مطابق روپ اختیار کرتا ہے۔ میں ہدایت کا چراغ ہوں، میں تقویٰ کی کنجی ہوں، میں ہی آخر اور میں ہی اول ہوں، میں ہی مخلوقات کے اعمال کا مالک ہوں۔ اللہ کے حکم سے میں ہی آسمانوں اور زمینوں کا خزانہ ہوں، میں ہی انصاف کا نافذ کرنے والا ہوں۔ روز قیامت میں ہی منصف ہوں۔ میں وہ ہوں جس کی محبت کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے۔ میں وہ ہوں جسے 2 مرتبہ قتل کیا گیا اور 2 مرتبہ زندگی کی طرف پلٹا۔ میں ظاہر ہوا اور ہوتا رہوں گا۔ میں وہ ہوں جس کے پاس انبیاء کی کتب سے 1000 کتابیں ہیں۔ میں وہ ہوں جس کی ولایت کو 1000 قوموں نے جھٹلایا اور اسی وجہ سے انہیں مسخ کر دیا گیا۔ میں ہی گزشتہ سرکشوں کو کچلنے والا ہوں، اور میں ہی انہیں پھر پلٹاؤں گا اور سزا دوں گا۔ اس دنیا کے اختتام پر میں وہ ہوں جس کا ذکر پچھلے زمانوں میں کیا گیا، اور اس دنیا کے اختتام پر غور سے سنیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ان منکروں کو لوٹاؤں گا، میں لوٹاؤں گا اور سزا دوں گا۔ اس دنیا کے اختتام پر میں وہ ہوں جس کا ذکر پچھلے زمانوں میں کیا گیا، اور اس دنیا کے اختتام پر میں ظاہر ہوں گا۔ میں یاغوث و یاؤس کو سزائیں دینے والا ہوں، میں ہر زبان کا بولنے والا ہوں۔ مشارق و مغارب میں ہی مخلوق کے اعمال پر گواہ ہوں۔ میں ہی محمد ہوں اور محمد میں ہوں۔ میں وہ ہوں جس پر کسی اسم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ میں مغفرت کا دروازہ ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی لیے ہم مہدی کو علی کہتے ہیں۔ حیدری خدا آپ کو حیدری
خطبے کا حاصل سمجھ میں آ گیا سرکار؟ سرکار سرکار اب کیونکہ ذاکر صاحب سے مصائب آج آپ نے سن لیے تھے، پڑھوں یا وقت ہو گیا ہے؟ تھوڑے سے پڑھ چلے 1-2 منٹ کے لیے، تاکہ میرے بچوں نے بعد میں پڑھنا ہوتا نا تو وہ مجھے خود بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ پڑھیں، تو اس لیے سعادت ہے یہ جس کی اتنی شانیں ابھی میں نے بیان کی ہیں، یہ اپنے بیٹے حسن کو آج کہہ رہا تھا، آج 20 رمضان، آج کے واقعات کو، میرے بیٹے حسن آپ مجھ سے کچھ نہیں، میں نے کہا میں نے ابھی جس کے اتنے فضائل سنائے زمین و آسمان کے اندر جو ہماری بساط تھی، یہی فضائلوں والا، یہی عظمتوں والا، یہی شانوں والا اپنے بیٹے حسن سے کہہ رہا تھا، حسن میرے قریب آ، میں غریب تجھے وصیت کروں۔ یہ آج کے دن کا، آج کے دن کا حضرت سوسہ بن سوہان نے روایت، آج جو 20 کا دن آپ نے گزارا یہ یوم بنات علی ہے، علی کی بیٹیوں کا دن، اور اسے یوم الوعید بھی کہتے ہیں۔ یوم آسان کر دوں، وعدے کا دن۔ پتہ نہیں آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ نہیں کہ یہ آج کیوں اس کے آج کے دن علی نے اپنے آپ کو غریب کہا؟ آج علی کی بیٹیوں کا دن، اور آج تیسرا نام آج کے 20 رمضان کا ہے یوم وعد، وعدے کا دن۔ پہلے وعدے کا دن سن لو، دل چاہ رہا کہ وہی سنا دوں۔ سیدہ علی کی بیٹی آگے بڑھی، کہنے لگی بابا میں کچھ عرض کروں؟ نہ بولنے والی، یقین جانے علی نے ایسا جملہ کہا، میں یقین جانے میرے رونگٹے کھڑے ہو۔ بی بی نے کہا بابا کیا میں مزاج ایسا ہے، طبیعت ایسی ہے کہ میں بیٹی کچھ عرض کروں؟ علی اٹھ کے بیٹھ گئے، علی اٹھ کے بیٹھ گئے اپنے بستر پہ اور کہنے لگے، یقین جانیے میں اب بھی متحمل نہیں ہو رہا کہ میں وہ جملہ آپ کو سناؤں۔ علی نے 2 لفظ کہے، یہ نہیں کہا بیٹی بول، کہا میں تیار ہوں حسینیت سننے کے لیے۔ بیٹی نہیں کہا، بیٹی نہیں کہا، کہا میں حسینیت کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ تب بی بی نے عرض کی، بابا بابا میں نے اپنی ماں سے نا ایک دن تنہائی میں پوچھا تھا، ماں تیرے دربار میں اور میرے دربار میں فرق کیا ہے؟ کہا میری ماں نے نا میرے آگے اپنی ہتھیلی کی اور کہا بیٹی اس ہتھیلی میں دیکھ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ کہا بابا میں نے ماں کی ہتھیلی میں دیکھا، سیدۃ النساء کی ہتھیلی میں میں نے بابا دیکھا ایک شرابیوں کا دربار ہے، وہاں مسخرے ناچ رہے ہیں، اور میں نے ایک کمزور و نحیف بزرگ کو دیکھا جو ان بیبیوں کو جو زنجیروں سے بندھی ہوئی تھی ان سے کہہ رہا تھا کہ دربار میں اندر داخل ہو جائیں، دربار میں اندر داخل ہو جائیں۔ تو میں نے چیخ مار کے اپنی ماں سے کہا کہ بس ماں اس سے آگے میں نہیں دیکھ پاؤں گی، یہ حرمت والی کون ہے؟
کہا میری ماں نے کہا بیٹی یہ تو ہے؟ کہا میں ماں اس دربار میں میں جاؤں گی؟ کہا ہاں بیٹی اس دربار میں تو ہی جائے۔ کہا بابا میں نے کہا ماں اگر میں نہ جاؤں تو میری ماں نے کہا بس عالیہ اب آگے نہ بولنا، یہ بات تم اپنے بابا سے کرنا۔ بابا آج میں پوچھ رہی ہوں کیا میں اس دربار میں جاؤں گی؟ علی کے آنسو تھے کہ برسات تھی۔ امیر کہنے لگے اچھا بیٹے میں یہ نہیں کہتا کہ تو داخل ہو جانا، ہاں میں یہ وعدہ کرتا ہوں، یوم وعد آ گیا نا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں علی، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں جہاں بھی ہوں گا، میں جہاں بھی ہوں گا، جہاں بھی میرا وعدہ ہے میں اندر قدم رکھتے ہوئے تیرے ساتھ ہوں گا۔ مفضل پوچھ رہے تھے صادق آل محمد سے مالک علی نے یہ وعدہ کیوں کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں گا؟ صادق آل محمد دھاڑے مار مار کے رونے لگے، کہنے لگے علی نے بیٹی کو تسلی دی تھی عالیہ تو دربار کا منظر نہ دیکھنا، تو میری زیارت کرتی رہنا، شرابی بولتے رہے۔ اسی لیے آج وعدے کا دن بھی تھا اور علی نے وعدہ نبھایا بھی، ہاں علی نے وعدہ نبھایا بھی۔ نہیں داخل ہو رہی تھی، بیٹھ گئی، سجاد نے ہاتھ جوڑ کے کہا اماں سارے مشکل لمحے تو نکل گئے۔ بی بی جب مدینہ واپس آئی نا تو سرکار حمزہ سید الشہداء کی بیٹی جو رسول کی بیٹی کی ہم نام ہے، ایک ہی بیٹی ہے حمزہ بادشاہ کی، ایک ہی بیٹی، بہت اہل بیت کو پیار تھا اس سے، بہت پیار تھا۔ حسین بادشاہ کی شہادت پہ سب سے پہلے جس نے چادر اتار کے مدینے کی گلیوں میں بھاگ کے رسول کی قبر کو آ کے چھوا ہے نا، وہ حمزہ کی بیٹی تھی۔ لوگوں نے کہا سید الشہداء اسد اللہ کی بیٹی نے چادر اتار دی، اس نے کہا محمد کی بیٹی کی اتر گئی۔ وہ فرماتی ہیں میں نے بی بی عالیہ سے پوچھا شہزادی 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 بازار گزر گیا، دربار آ گیا، آپ کو دربار میں زیادہ صدمہ پہنچا؟ فرمایا ہاں ہاں دربار میں سب سے زیادہ صدمہ پہنچا، اس طرح کہ میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ بی بی ایسا ظلم ہوا؟ کہا ہاں اے حمزہ کی بیٹی، اگر تو حمزہ سید الشہداء کی بیٹی نہ ہوتی میں تمہیں راز کبھی نہ بتاتی۔ یہ کہہ کے بی بی کھڑی ہو گئی اور شہزادی فرماتی ہیں کہ بی بی نے اپنے سر پہ ہاتھ باندھ لیے اور اپنی زلفیں کھول کر بچوں کی طرح، بچے کبھی بلک بلک کے دیکھے ہیں نا، تڑپ تڑپ کے روتے، کہا علی کی بیٹی تڑپ تڑپ کے بچوں کی طرح بلک بلک کے روتے روتے ادھر ادھر تڑپ کے گر گر کے کہہ رہی تھی حمزہ کی بیٹی تمہیں کیا بتاؤں، اور کوئی صدمہ نہیں تھا، کر گئی تھی میں برداشت۔ وہ میرے بالکل سامنے آ کر شراب پی کے کہہ رہا تھا تو محمد کی بیٹی ہے۔ ہاں کہتی ہیں بس میں کیا عرض کروں، میں کیا عرض کروں۔ کہا بی بی اس لیے اتنا تڑپ رہی ہے؟ کہا میں تمہیں کیا بتاؤں حمزہ کی بیٹی، اس کے ایک ہاتھ میں شراب کا جام تھا، لبوں پر ہمارا نام مقدس تھا، اس کے دوسرے ہاتھوں میں میرے بھائیوں کی زلفیں تھیں۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔